پھر ایک بہت اہم سنت ہے نام رکھنا. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے میں عرض کروں گا کیونکہ اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اہمیت کی بات بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے, اور پھر وَأَدَّبَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ, پھر اس کی تربیت کی جائے. اور تربیت کا لفظ اسلام میں ادب سکھانے کا آیا ہے, ادب سکھایا جائے, اس کو کہا گیا تربیت. میں آپ نے فرمایا کہ تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن, بھئی بچوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے تو میں اس کا نام ابراہیم رکھوں گا اپنے بابا ابراہیم کے نام پر. اس سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ نام رکھنے کا ایک اصول تو یہ ہو گیا کہ انبیاء کے نام, دوسرا اصول ہو گیا بڑے بزرگوں کا نام, جو نیک صالحین لوگ گزرے ہیں, صحابہ ہیں, انبیاء ہیں, اور کوئی نیک لوگ گزرے, ان کے نام پر رکھنا ان کے اثرات ہوتے ہیں. تو سب سے محبوب نام اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کون سا ہے؟ عبداللہ, عبد الرحمن. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ اور رحمان یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, یہ نام کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے, اللہ کا ذاتی نام ہے. تو اللہ کا غلام, جس نام میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کا غلام ہونا, اللہ کا عبد ہونا, عبودیت ہے, اللہ کے نبی کو وہ نام سب سے زیادہ پسند آیا. ہماری سب سے بڑی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے؟ عبودیت کی. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ہر کام اللہ کے بندے کی حیثیت سے کرتے ہیں. نوکر ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے خلاف نہیں کرتا, وفادار نوکر. ہم اللہ کے عبد ہیں, ہمارا ہر کام وہ اس چشمے سے ہوگا کہ اللہ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے بڑا اعزاز دیا وہ تھا معراج, آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا جو لقب پسند فرمایا وہ رسول اللہ کے اور جو عظیم الشان نام ہے وہ نہیں, بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اللہ بڑی پاک ذات ہے جو اپنے عبد کو لے گئی ساتویں آسمان پر, مسجد اقصیٰ سے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے لیے سب سے اچھا نام کون سا پسند تھا؟ عبداللہ, اللہ کا بندہ ہونا. اس لیے آپ عربوں میں دیکھتے ہیں کہ ابھی تک عبداللہ نام بہت زیادہ ہے, عبداللہ عبداللہ, ہر دوسرا آدمی عبداللہ, بلکہ عبداللہ بن عبداللہ بھی ہوتے ہیں, عبد الرحمن بن عبد الرحمن بھی ہوتے ہیں. اور عربوں کی عادت تھی کہ ابھی تک ہے کہ وہ جب کسی آدمی کا نام نہ پتا ہو تو ہم کیا بولتے ہیں؟ او بھائی, او سننا بھائی, او دیکھو بھائی, وہ کیا کر, عرب بولتے ہیں عبداللہ, عبداللہ تعال. تو عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ میں پہچان لوں گا کہ مجھے پکار رہا ہے کیونکہ میرا نام اس کو پتہ نہیں ہے. یا اب آج کل عرب بولتے ہیں محمد, اس کا نام نہیں پتا, اس کو بولتے ہیں محمد. کتنی یہ پیاری شناخت ہے اسلامی رواج کی, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں, یہ معاشرے کا رواج بنا رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا سب سے سچا نام ہے حارث حمام, حارث حمام. اور آپ نے کہا حرب اور مرہ بہت برا نام ہے, جنگ. حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا دی اللہ نے, فاطمہ نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرب, جنگ. کیونکہ اس زمانے میں جنگ اور جہاد چل رہا تھا اور عالم اسلام کی فتوحات اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے تھے, تو ایک جذبہ تھا کہ اپنے بچوں کو مجاہد بنانا اسلام کا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اچھا نام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جنگ کرنے کے لیے آیا نہیں ہے. جنگ تو اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی چارہ نہ رہ جائے. اصل چیز جنگ نہیں ہے, جہاد پہلے سے شروع نہیں کیا جاتا, نہ اس کے شروع کرنے کا حکم ہے, بلکہ وہ جہاں ضروری ہو جائے وہاں پر پھر کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرب. پھر حسین پیدا ہوئے, آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ پھر کہا حرب. آپ نے کہا نہیں, ان کا نام ہے حسین. حسین, حسن کا معنی اچھا, حسین کا مطلب پیارا سا اچھا بچہ, یہ تصغیر ہے. حسین بچڑا, پیارا بچڑا, اچھا بچہ. یعنی حسن کا معنی اچھی صفات والا, وہ بچہ جو اچھے کام, اچھی صفات والا ہو. تو آپ نے اچھے نام پسند فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور نام منع فرمائے. ایک نے اپنا نام رکھا تھا بیٹے کا عاصی, نافرمان, اللہ کے نبی نے نام. ایک نے نام رکھا تھا غراب, کوا, آپ نے تبدیل کروا دیا. ایک نے نام رکھا تھا حزن, غم,
غمگین، تو آپ نے کہا نہیں، بل ہوا سہل، اس کا نام غمگین نہیں ہے، اس کا معنی آسان ہے، آسانی پیدا کرنے والا۔ تو آپ ناموں سے فعال بھی لیا کرتے تھے، یعنی ایسا نام جس کے اندر کوئی خوبصورت معنی ہو۔ اب بعض لوگوں کو عقل نہیں سمجھ نہیں ہوتی، وہ ڈراموں میں جو نام آتے ہیں وہ نام رکھ کے آئے تھے، اب پتہ نہیں اچھا ایک فیشن تو یہ ڈراموں کے نام، دوسرا فیشن یہ ہے آج کل کہ وہ نام رکھنا جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو، تو پتہ نہیں شیزا، حلیفہ، ہمیسہ اور پتہ نہیں کیا عجیب عجیب سے نام، انوشے، اس طرح کے نام آ رہے ہوتے ہیں، فون ہمیں کر رہے ہوتے ہیں ویسا بھی نام رکھنا صحیح کہ نہیں ہے۔ تو ہمارے جو مولانا مکی صاحب ہیں، حرم میں درس دیتے ہیں، وہ مذاق بھی کیا کرتے ہیں، تو ان کو کسی نے کہا کہ جی میں نے نام رکھا ہے شرر، یہ نام صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی نام تو صحیح نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا قرآن میں تو شیطان بھی ہے، قرآن کا ہر نام تو نہیں رکھ لینا، قرآن کا مطلب دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا نام بتائیں جو ہے نا بہت یونیک نام ہو، کوئی رکھتا نہ اس کو، نمرود رکھ لو پھر۔ تو بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایسا نام جو آج تک کسی نے رکھا ہو؟ نام آپ نے رکھنے سنت کے مطابق، تو یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ کا نام ایسا ہو بچے کا جو کسی نے رکھا؟ آپ یہ سوچیں، نام کے اصول میں عرض کر دیتا ہوں، ایک دو تین اصول تو حدیث سے میں پتہ لگ گئے۔ اچھا ایک بڑا ضروری اصول قرآن سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو، ان بچوں کو بلاؤ ان کے باپ کے نام سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ باپ کا نام ساتھ لگایا جائے، باپ کا نام۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں دادا کا ساتھ لگاتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں کہ خاندانی نام لگاتے ہیں، بعض جو ہے نا 6-8 نام رکھ دیتے ہیں بچوں کے۔ وہ ہمارے جو مشہور آتھر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑے مزاح نگار ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں ایک دفعہ چلان ہو گیا میرا، تو پولیس والے نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا لکھو جی مستنصر حسین تارڑ۔ تو اس نے کہا آپ جائیں، آپ کا نام رکھ دیجیے۔ اب بات یہ ہے کہ 2-3 نام تو رکھ لیے، باپ کا نام ساتھ نہیں لگایا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں برطانیہ میں، ان کا نام کیا لکھا؟ تو انہوں نے نام لکھا عبداللہ اول عطیت اللہ اول۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا نام ہے؟ نہ باپ کا نام آیا اور اول پر عطیت اللہ عبداللہ، دو نام کیا ہے؟ کہا جی وہ باپ کو یہ پسند تھا، ماں کو تھا، ہم نے کہا دونوں نام رکھ دو۔ تو ایک اصول تو یاد رکھیے، نام ایک ہونا چاہیے، نام 6 نام، 3 نام نہیں ہونے چاہیے، ایک نام۔ دوسرا یہ ہے کہ باپ کا نام جو قرآن کہہ رہے لگا، تو اسلامی نام ایسے ہوتے ہیں جیسے محمد بن عبداللہ، عمر بن الخطاب، ابو بکر بن صدیق، بن عبد الرحمن، یہ اس طرح ایک نام اس کے ساتھ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، خفیف نام، آسان، مشکل بھاری موٹے لمبے نام نہیں، آسان، بولنے میں آسان ہو ہر آدمی کے لیے، اور باپ کا نام ضرور ہے۔ تو پاسپورٹ میں بھی ہمیں ایسا ہی لکھنا چاہیے، باپ کے نام کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں رواج ہے لاسٹ نیم کا، وہ بھی ہے کہ دوسرا نام جو ہے وہ باپ کا یا خاندان کا نام ہونا چاہیے۔ اب دنیا تبدیل کر رہی ہے، ماں کے نام پر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نسب محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں باپ کے نام کی اہمیت اسلام نے، قرآن نے اس لیے دی ہے کہ اسلام کے بڑے مقاصد میں انسان کا نسب محفوظ رہنا ہے۔ عربوں میں ہر آدمی کو اپنی پوری، اس کو کہتے تھے پیڑھی معلوم ہوتی تھی کہ میرا دادا، دادے کا دادا، لکڑ دادا، چھکڑ دادا، سارا پتہ ہوتا تھا۔ ہمیں دادے سے آگے نہیں پتہ ہوتا کون تھا، یہ غلط بات ہے۔ اپنا نسب لوگوں کے پاس محفوظ ہوتا تھا، تاکہ محفوظ ہو کہ میرا نسب، میرا خاندان، میرا قبیلہ کیا ہے، اللہ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ جو قوم نسب کے بغیر ہو جاتی ہے وہ آئیڈینٹی لیس ہو جاتی ہے، ان کی پہچان نہیں جاتی۔ اسی لیے چونکہ مغرب میں اب بغیر شادی کے بچے بہت پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یار باپ کا تو پتہ نہیں لگتا، وہ تو کب آیا کب گیا، کون سی کھڑکی سے آیا کون سی کھڑکی سے گیا، تو اب ایسا کرو ماں کا نام، میڈن نیم لگانا شروع کر دو۔ تو ہمارے یہ بات اہم ہے کہ باپ، اور اس پر فقہ میں پورا چیپٹر ہے کہ بچہ یہ کیسے پہچان ہوگی کہ بچہ باپ کا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے اتنی اس پر اصرار کیا ہے کہ اگر ایک خاتون ہے شادی شدہ اور اللہ نہ کرے اس نے کسی مرد سے بدکاری ہو گئی اس کی، تو قرآن یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی نسبت باپ کی طرف ہوگی۔
زانی کی طرف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ باپ کا ہوگا جو اصل باپ ہے، اور زنا کرنے والے کا نہیں پتھر ہے یعنی رجم۔ یعنی اتنا احتیاط فقہاء نے کیا ہے کہ نسب ثابت ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں جو خاتون کو طلاق ہو اس کے بعد 3 اس کی عدت ہے نا، 3 ہے، اس کے بعد شادی کرے، کیوں؟ تاکہ نسب آگے پیچھے نہ ہو جائے۔